بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہہ لیجئے کہ قرآن اور سائنس سیگمنٹ میں آج ہم ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے اسپیس اور پلانٹ ان سب پہ بات کی، کچھ موضوعات رہ گئے تھے، بلیک ہول، کریشن آف مون، کریشن آف ارتھ، کریشن آف سن، اس پہ اس دفعہ بات کر لی۔ پھر ہم اس دفعہ ایک نئی جہت لے کر آئے، ہم ذرا زمین پر آئے، ہم نے پہاڑوں کے حوالے سے ایک سیریز کی، آج ایک اور نئی سیریز، تاکہ ذرا مطلب وسعت ہو نا، تاکہ ہم مختلف چیزوں کے حوالے سے جان سکیں۔ تو آج ہو سکتا ہے یہ پہلے منظر نے آپ کو تھوڑا حیران کیا ہو کہ قرآن سائنس سیگمنٹ ہے اور یہ کیا منظر ہے، تو یہ ایک نیا باب ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی ہم ساتھ چلیں گے تو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ظاہر اس کی جو قدرت ہے، اس کی جو وسعت ہے قدرت کی، وہ تو بہت پھیلی ہوئی ہے نا، ذرے ذرے میں اس کی قدرت آیا ہے۔ تو باقاعدہ موضوع سے پہلے ایک خیالی داستان سنیں، پھر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کہہ لیں کہ یہ داستان ہے ایک بلبل اور ایک الو کی۔ تو کہہ لیں کہ ایک مرتبہ ایک الو اور بلبل کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہو گئی، ایک آرگیومنٹ ہو گیا۔ کیا بھئی کس کا وطن یا کس کا پیدائشی علاقہ زیادہ خوبصورت ہے؟ نہیں بتاؤ بھائی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں میرا علاقہ خوبصورت ہے، یہ کہے میرا علاقہ خوبصورت ہے۔ تو اب کیسے طے ہو بھائی کہ کس کا علاقہ زیادہ خوبصورت ہے، کس کی رہنے کی جگہ زیادہ خوبصورت ہے؟ اچھا بھائی ایسا کرتے ہیں، لیٹس وزٹ ایچ ادرس پلیسز، ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے علاقوں میں جاتے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کا علاقہ زیادہ خوبصورت ہے۔ تو پہلے بلبل نے الو کو دعوت دی، میں تمہیں اپنا وطن دکھاتا ہوں، میں تمہیں اپنا علاقہ دکھاتا ہوں، میں کیسی جگہ پہ رہتا ہوں۔ تو طے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو بس وہ اسے، یہ دونوں چل پڑے اپنا علاقہ دکھانے کے لیے۔ بلبل لے آئی الو کو، وہ اسے گل و گلزار میں لے آئی۔ کیا منظر ہے، چاروں طرف درخت ہیں، پھول پودے، سبزہ، پانی، جھرنے، جیسے کوئی دنیا میں جنت ہو، ہے اتنی شاندار جگہ۔ اب یہ بلبل جو ہے یہ الو سے پوچھ رہا ہے، بلبل الو کی کنورسیشن ہے کہ بتاؤ میرا وطن کیسا لگا، میرا علاقہ کیسا لگا، ایسی جگہوں پہ میرا رہنا ہوتا ہے۔ الو کا کیا رسپانس ہوگا؟ الو نے کہا یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنا وطن دکھاتا ہوں پھر پتہ چلے گا وطن ہوتا کیا ہے۔ بلبل حیران، یہ کیا بات ہوئی، مجھے لگا کہ یہ الو بہت امپریس ہو گئے سب سے، لیکن یہ تو کوئی زیادہ امپریس نظر نہیں آ رہا۔ چلو خیر ٹھیک ہے، اب یہ دونوں جا رہے ہیں کہ الو کی جگہ دیکھیں، الو کا وطن دیکھیں۔ اب دونوں نے اڑنا شروع کیا، اڑتے جا رہے ہیں، اڑتے جا رہے ہیں، طویل اڑان کے بعد سبزہ ختم، ہریالی ختم، درخت ختم، پودے غائب، ایک ویرانہ شروع ہو گیا۔ اب بلبل حیران بھی ہے، بلبل مشتاق بھی ہے کہ جس الو کو میرا گل و گلزار، سبزہ، جھرنے، یہ سب کچھ پسند نہیں آیا تھا، تو اس کا اپنا وطن تو بہت ہی کوئی خوبصورت ہوگا۔ لیکن دیکھا تو یہ ویرانے میں آئے جا رہے ہیں۔ اب بلبل کو گویا ہول آنے لگے، خوف محسوس ہونے لگا، اور بلبل انتظار میں کہ کب آئے گی وہ جگہ جہاں یہ الو رہتا ہے، تاکہ معلوم دو کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ ابھی ویرانے میں ہی تھے کہ الو نے کہا یہ میرا وطن ہے، بتاؤ کیسا لگا۔ دیکھ رہے ہیں کتنی خاموشی ہے، یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میری سوچ کی رکاوٹ بنے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے سوچ و بچار میں رکاوٹ کرے، مجھے تنگ کرے، پریشان کرے۔ بلبل حیران کہ اس کو وہ سب پسند نہیں آیا، یہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے اور اس کو یہ جگہ پسند ہے۔ That was the time جب بلبل نے ریئلائز کیا کہ اصل میں اپنی جگہ پہ الو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کیا مطلب، وطن چاہے گل و گلزار ہو یا وطن چاہے ویرانہ ہو، صحرا ہو، جنگل ہو، پہاڑ ہو، برفستان ہو، ہر ایک کو اپنا وطن اچھا لگتا ہے، اپنی جگہ اچھی لگتی ہے سب کو۔ شدید ترین تکلیف ہو، مصیبتیں ہو، بنیادی ضروریات نہ ہو، لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، ایک الگ ہی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا پاکستان یہ پرابلم ہے، لیکن کہیں باہر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن بعد بھائی وطن کی یاد ستاری، واپس پاکستان جانا ہے۔ بھائی اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، زبان سے محبت کرتے ہیں۔ سوال، اگر ایسا ہے ہر کسی کو نیچرلی اپنا وطن اچھا لگتا ہے، then why do people migrate؟ ابھی آپ شاید آپ کو کسی منزل پہ لے کے جانا ہے، آپ سوچ رہے ہو قرآن سائنس سیگمنٹ میں کیا سوالات ہو رہے ہیں۔ why do people migrate؟ لوگ ہجرت کیوں کرتے ہیں؟
لوگ ہجر کا دکھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ انسان ہجرت کیوں کرتے ہیں؟ پرندے ہجرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو سن کے شاید حیرت ہو، صرف انسان ہجرت نہیں کرتے، پرندے ہجرت کرتے ہیں، جانور ہجرت کرتے ہیں، مچھلیاں ہجرت کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے ہجرت کرتے ہیں۔ سوال، ہجرت کرتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب پہلے لے لیں قرآن کریم سے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اور یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 100 ہے، اور کیا ہے اس کا ترجمہ؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں بہت گنجائش پائے گا، وہ زمین میں بہت کشادگی پائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 100، اس کا ایگزیکٹ ترجمہ یہ، مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو اب قرآن کریم نے بتا دیا، وضاحت کر دی کہ ہجرت کی بنیادی وجہ ہے گنجائش، کشادگی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں کم و بیش 28 کروڑ ایسے انسان ہیں جنہوں نے اپنے آبائی ممالک سے ہجرت کی ہے۔ 1947 انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت اس خطے میں ہوئی ہے۔ 1,40,00,000 بندہ پاکستان اور بھارت میں نقل مکانی ہوئی، اور ہجرت انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ ہجرت کرنے والی مخلوقات میں جو مخلوق سر فہرست ہے، ٹاپ آف دا لسٹ ہے، وہ کون ہے؟ پرندے۔ پرندے ویسے بھی دیکھیں نا، 2 پیروں اور 4 پیروں یعنی انسانوں اور حیوانوں کی ہجرت ایک وقت میں لمیٹڈ ہو سکتی ہے نا۔ کوئی 2 پیروں پر کتنا ہی چل کے چلا جائے گا۔ پرندے اس مشقت سے آزاد ہیں، ہوا میں اڑان بھری، ہوا کے دوش پہ اڑتے چلے گئے، اڑتے چلے گئے۔ That brings me to my topic of Quran and Science, a new topic, a new version, a new chapter altogether. And I assure you, جب آپ پرندوں کی ہجرت کی داستان سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ جیسے سیاروں کو دیکھ کے کہہ رہے تھے نا اللہ اکبر، جیسے ستاروں کو سوچ کے کہہ رہے تھے نا اللہ اکبر، جیسے سورج کو دیکھ کے کہہ رہے تھے نا حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ چاہے ہماری زمین سے اربوں گنا بڑا کوئی پلانٹ ہو، یا چاہے ہمارے وجود سے کئی گنا چھوٹا پرندہ ہو، ہر چیز میں اس کی شان عیاں ہے۔ ہر چیز کو دیکھ کر انسان کہتا ہے سبحان اللہ، اور انسان حیران ہو جائے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب آپ ایک داستان سنیں، صرف ایک پرندے کی، کتنے ہی پرندے ہیں کیا، ایک داستان سنیں اور آپ دل سے سبحان اللہ کہیں گے، پھر دل سے اللہ اکبر کہیں گے، پھر قرآن کے معترف ہوں گے۔ آپ سنیے، چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کا نام ہے کامن سوئفٹ۔ ایک پرندے کی بات ہو رہی ہے ابھی، چھوٹا سا پرندہ ہے اور اس کا نام ہے کامن سوئفٹ۔ قدرت کے حیران کن کمالات میں سے ہے یہ، حیران کن، مائنڈ بلوئنگ۔ کیا مطلب؟ ایک پرندہ ہے، نظر آ رہا ہے، ایسا کیا اس میں حیران کن ہے؟ اب سنیں، یہ وہ پرندہ ہے جو زیادہ تر وقت ہوا میں ہی رہتا ہے، ہوا میں ہی رہتا ہے، ہوا میں ہی رہتا ہے، ہوا میں ہی رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ کتنا؟ بعض اوقات یہ پرندہ 10 ماہ تک کا عرصہ ہوا میں گزار دیتا ہے، 10 months۔ تو یہ سوتا نہیں ہے کیا؟ سوتا ہے، دیکھیں ابھی تو ہم نے کہا ہوا میں ہوتا ہے، تو کیا سوتا نہیں؟ کیا کرتا ہے یہ سوتا بھی پرواز کے دوران ہے۔ کیا مطلب؟ رات کے وقت یہ پرندہ آسمان میں بہت بلندی پر جا کر اپنے دماغ کا آدھا حصہ سلا دیتا ہے، آدھا دماغ سلا دیتا ہے، اسی وقت اس کے اسی دماغ کا دوسرا حصہ پرواز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پرندہ اپنی زندگی میں، سنیے گا، اپنی زندگی میں کبھی کبھی یہ پرندہ 4 ملین کلومیٹرز اڑتا ہے، 40 لاکھ کلومیٹرز۔ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان سمجھتا ہے، انسان کے پاس ایندھن ہے، انسان کے پاس جہاز ہے، انسان کے پاس نقشہ ہے، انسان کے پاس کمپس ہے، یہ سب نہ ہو وہ چند میل دور نہیں جا سکتا۔ ایک ننھا سوئفٹ پرندہ اپنے دل کے اندر گویا اللہ تعالیٰ کا ہدایتی کمپس لیے، اللہ تعالیٰ کا ہدایتی کمپس لیے دن رات پرواز کر رہا ہے۔ دل میں ایک معصومانہ سوال آتا ہے، اس کے دل میں یہ سب کس نے ڈالا ہے؟ اس کو یہ سب کس نے بتایا ہے؟ جواب قرآن کریم سے لیتے ہیں۔
اس کو یہ سب کون بتا رہا ہے؟ قرآن کریم سورہ نحل ہے، اور سورہ نحل کی آیت ہے، اور یہ نحل کی آیت شہد کی مکھی سے متعلق ہے، لیکن اس کا اطلاق پھر بطور مجموعی ہوتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت میں بتایا ہم نے شہد کی مکھی سے کہا، ہم نے شہد کی مکھی سے کہا اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتی رہو جو تمہارے لیے نرم اور ہموار کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ان پرندوں کے مفہوم، اگر اس کے مفہوم کو وسعت دیں، کہ ہم نے ان کو یہ دلوں میں ڈالا کہ بس اپنے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہو چلتے رہو، یہ راستے ہم نے تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیے ہیں۔ دل میں ایک اور معصومانہ سوال آتا ہے، کون ہے جو ان پرندوں کو، یہ 10-10 مہینے ہوا میں، کون ہے جو اسے اتنے طویل عرصے تک فضا میں گویا تھامے ہوئے؟ اور پھر جواب میں قرآن کریم کی ایک اور آیت سامنے آتی ہے، پھر سورہ نحل ہے۔ آج سائنس بتا رہی ہے کہ یہ پرندہ اتنے عرصے سے ہوا میں ہی ہے، یہ پرندہ تو 10-10 مہینے ہوا میں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس پرندے کو کسی نے ہوا میں تھاما ہوا ہے۔ کون تھامے ہوئے؟ سورہ نحل کی آیت سنیے اور سبحان اللہ کہیے۔ ترجمہ ہے اس آیت کا، آیت نمبر 79 ہے، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے کیسے پابند ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو چاہے کوئی بہت بڑا پلانٹ ہو، چاہے کوئی بظاہر اتنا سا پرندہ ہو، اس کی قدرت کا شاہکار ہر چیز میں آیا ہے۔ اور ابھی یہ داستان شروع ہوئی ہے، ابھی یہ جو ہمیں آسمان پر اڑتے ہوئے یا زیر سمندر تیرتے ہوئے جو یہ جانور نظر آتے ہیں، یہ سب بھی کیا حادثہ ہے یا یہ سب بھی ایک باقاعدہ منصوبہ ہے؟ یہ قدرت کے کتنے بڑے بڑے شاہکار ہیں۔ ایسے ایسے رازوں سے پردہ اٹھے گا انشاءاللہ کہ اس کے بعد جب ہم انہی چرند پرند کو دیکھیں گے تو دیکھنے کا انداز، دیکھنے کی نوعیت ہی بدل جائے گی۔ داستان کے نئے باب کا بھی آغاز ہے، باقی باتیں کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔